ڈریم کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں، مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، متشکر ہوں کہ انہوں نے ایک دعوت نامہ بنا کے بھیجا۔ یہ دعوت نامہ لیاری کی میری ایک بلوچ بہن نے مجھے بھیجا اور اس دعوت نامے کے تحت میں یہاں پر آیا، اور ان لوگوں سے میری محبت کا یہ عالم ہے کہ میں نے برکات صاحب سے، حسن حبیب جو بیٹھے ان سے، اور یہ میرے کالج فیلو عابد حسین بروہی صاحب سے، 3-4 افراد سے میں نے مسلسل رابطہ کیا کہ مجھے پراپر جگہ بتا دیں تاکہ میں وہاں بر وقت پہنچ سکوں۔ یہ ان لوگوں سے میری محبت کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ بلوچ کا فون ہی بند رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فون ہی نہیں کھولتے۔ موسیٰ بلوچ میرے ہارون کالج میں کالج فیلو تھے۔ عابد حسین بروہی سے میرے 48 سالہ تعلق ہے، 48 سال کا، 3 نسلیں جوان ہو جاتی ہیں۔ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں ہم نے ساتھ پڑھا، یہ میرے CR تھے، کلاس ریپریزنٹیو تھے۔ نادر شاہ عادل، آپ یقین کیجئے اس کارڈ میں لکھا ہے لیاری کے ستارے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پورے پاکستان میں بخدا انگلیوں پہ گن لیں جس میں نادر شاہ عادل کا نام آتا ہے، انگلیوں پہ گن لیں، یہ مجھ سے نہیں۔ آپ کراچی پریس کلب میں میرے ساتھ جائیں، میں ٹیبل پہ الگ بیٹھ جاؤں گا، کسی سے بھی پوچھیں نادر شاہ عادل کون ہے، وہ احترام میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ان کی محبت ہے، ان کا کام ہے۔ اور ایک واقعہ بیان کرتا ہوا چلوں، ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے بچے کی طبیعت خراب تھی، وہ جب دوبارہ نوکری پہ گئے، نادر شاہ عادل وہاں کے ایڈیٹر تھے، ان سے کہا جی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خبر نادر شاہ عادل کو پہنچی اور انہوں نے کہا جی ہم نے بندہ رکھ لیا ہے۔ جب یہ بات نادر شاہ عادل تک پہنچی تو نادر شاہ عادل نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ ہوٹل میں بیٹھیں۔ آپ یقین کیجئے 10 منٹ کے بعد اس اخبار کا مالک اس رپورٹر سے جا کے معافی مانگتا ہے نادر شاہ عادل کی وجہ سے، اور اس کو دوبارہ سروس میں رکھا جائے۔ میرے بہت قریب رہے اور ہر شعبے میں نادر شاہ عادل نے بڑے مستحکم انداز میں کام کیا ہے، چاہے وہ ضلعی ڈیسک ہو، چاہے وہ سٹی ڈیسک ہو، چاہے وہ نائٹ شفٹ ہو۔ بحیثیت ایڈیٹر کے انہوں نے کئی اخبارات میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی، اور آخری جو میری ملاقات ہوئی میں ان کی رہائش گاہ گیا، بہت سے لوگ یہاں سے گئے تھے جس میں لیاری کے بھی چند لوگ شامل تھے اور باہر کے بھی بہت سے لوگ تھے، میں ان کی رہائش گاہ گیا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، آپ یقین کیجئے وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے مجھ سمیت آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا خورشید میں نے لگتا ہے کسی غلط شعبے کا انتخاب کیا تھا۔ آپ یقین کریں، یہ جملہ کہا، اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو۔ اب بات ہے لطیف بلوچ۔ لطیف بلوچ مجھ سے سینئر تھے لیکن ان سے دوستانہ تعلق تھا۔ بہرام بلوچ یہاں نہیں ہے۔ فدا شہید بلوچ کی ایک برسی تھی تربت میں، بہرام بلوچ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی تربت چلنا ہے۔ میں نے کہا اور کون کون چلے گا؟ انہوں نے کہا جی لطیف بلوچ بھی چلیں گے۔ ہم تربت چلے گئے۔ اس وقت نواب اکبر خان بگٹی وہاں کے وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک پروگرام میں نے ان کے ساتھ کوئٹہ میں کیا۔ اس وقت یہ کمپیوٹر کا دور نہیں تھا، فیکس مشین تھی، اور کوئٹہ وہاں ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب نے ہمیں مدعو کیا تھا، ہم وہاں گئے، ان کے مہمان تھے اور وہ پروگرام ہم نے کیا۔ اور آپ یقین کریں یہ دونوں افراد آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ بچوں بچیوں سن لو، ان کے دامن پہ ذرا سا بھی داغ نہیں ہے، ان کا کردار بالکل صاف ستھرا کردار ہے۔ اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، بخدا یہ میں نے قسم کھائی، یہ خود نہیں کہہ رہا۔ آپ میں سے جو شخص چاہے، میں کراچی پریس کلب کا ممبر ہوں، میں کراچی پریس کلب کا عہدیدار رہا ہوں، آپ میں سے جو بھی شخص چاہے میرے ساتھ چلے، میں بیٹھ جاؤں گا، کسی سے بھی پوچھیں ان کے بارے میں، آپ یقین کریں ان کو سلام کریں۔ تو ان کا دائرہ لیاری کے گرد محدود نہ کریں۔ میری 2 تجاویز ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ آئندہ جو بھی کارڈ چھپوائیں اس میں فون نمبر ضرور مینشن کریں، کیونکہ اس کارڈ میں فون نمبر نہیں تھا. بہت سے لوگ یہاں آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے. ٹھیک ہے، شادمان سے یہ جان بلوچ صاحب آئے ہیں، یہ میرے گھر کے قریب رہتے ہیں. ان کا پوتا اور میرا بیٹا کلاس فیلو تھے. یہ بیٹے میں غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، بیٹے میں جان بلوچ صاحب. اور مجھے بلوچی بھی آتی ہے، ان سے میں بلوچی میں بات کرتا ہوں. ٹھیک، ایک واقعہ بتا دوں. ان سے آخری ملاقات میری جو ہے بلوچ اتحاد تحریک کے دفتر میں ہوئی اپنا لطیف بلوچ صاحب سے. اور اس وقت یہ ریفریشمنٹ سرو ہو رہا تھا تو ایک پلیٹ ایسی تھی جس میں کھجور نہیں تھی. تو عابد بروئی نے کہا عشتوں کا نام ماننا ہے. دیکھیں بلوچی میں بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک آتی ہے مجھے، بڑی فرسٹ کلاس آتی ہے. عشتوں کا نام ماننا ہے. تو بچہ گیا جو ہے تو کھجور وجور لے کے آیا اور اس میں وہ کھجور رکھی. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے اور میری ایک دو تجاویز ہیں. لیاری کی بڑی اہم شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. پہلی تجویز تو میری یہ ہے کہ ان کے نام سے کوئی کسی ایوارڈ کا اجرا کیا جائے جو شہر کے مختلف، اس کو لیاری تک مخصوص نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، اگر لیاری میں ایسے ٹیلنٹ ہیں تو اس ایوارڈ کو زیادہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ شہر کے لوگوں میں نادر شاہ عادل ہر سال ہر وقت زندہ رہے. ٹھیک ہے، لطیف بلوچ ہر سال ہر وقت زندہ رہے. دوسری بات، کوئی لائبریری کا ارینجمنٹ کریں. ٹھیک ہے، ایک لائبریری ایسی جگہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، جہاں عام طور پر لوگ جائیں اور فری میں اخبارات پڑھ سکیں. اخبارات کی جانب لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے. یہ میری دو تجاویز ہیں. میں نے یہ اس لیے بات کی ایوارڈ کی، جیسے ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا تو اس کی تصویر لگا کے رکھتا ہے، لیکن جو اس کے بیٹے کا بیٹا پوتا ہوتا ہے وہ اس کی تصویر دراز میں رکھ دیتا ہے. اور اس کے پوتے کا جو پوتا ہوتا ہے اس کو اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا، شمع ناکوے پتے نام چی بیتا، تو آپ یقین کریں کسی کو نہیں معلوم ہوگا. دو آدمی بھی نہیں ہوں گے جن کو معلوم نہیں. تو یہ ہماری زندگی ہے. تو نادر شاہ عادل کو زندہ رکھنا ہے. اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کی یہی دو چار صورتیں ہیں کہ پڑھے لکھے حوالے سے ان کا زندہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں، میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ میں یہاں پر آیا اور بغیر بلائے ہوئے آیا ہوں. بھائی سیدھی سی بات ہے، مجھے کہ دعوت نامہ یہاں نہیں تھا. آئندہ جو دعوت نامہ ہو اس میں فون نمبر ضرور مینشن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر لوکیشن بھی بھیج دیں، جدید سائنٹیفک دور ہے، لوکیشن بھیج دیا جائے تو انہیں آسانی رہے. میں مسلسل عابد صاحب سے رابطے میں رہا اور ابھی جب میں یہاں پہنچا تو میں نے انہیں فون کیا کہ بھائی میں پہنچ گیا ہوں. تو انہوں نے بندہ بھیجا اور پھر میں یہاں پر آیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ.